ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پابندیاں لگائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیو یارک میں گفتگو۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا کہ نان فائلر کی اصطلاح ختم کرنے جا رہے ہیں، ٹیکس نیٹ سے باہر شعبوں کو دائرہ کار میں لانا ہوگا۔ ابھی تنخواہ دار آدمی ہیں اور میں بھی ایک تنخواہ دار پیشے سے تعلق رکھتا تھا اسے 6 مہینے پہلے۔ اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا، اینڈ ایگریکلچر، ریٹیل، ڈسٹریبیوشن، ہول سیلرز اور ریئل اسٹیٹ ہے، یہ سیکٹرز کو ہم نے نیٹ میں لانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کمپلائنس اور انفورسمنٹ کو بڑھانا ہے، بیکاز جو لیکیجز ہیں، جو کرپشن ہے سسٹم میں، کہ اگر ہم یہ اس کو ختم نہ کر پائے دین وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور، اور وہ میرے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس میں گنجائش نہیں رہی ہے۔ الیکشن ایکٹ پر عمل کریں یا سپریم کورٹ کے حکم پر، الیکشن کمیشن نے پھر سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگ لی۔ الیکشن کمیشن کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ ایکٹ میں ترامیم، مختصر فیصلے، وضاحت اور تفصیلی فیصلے کی وضاحت کی استدعا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی، جس میں ایکٹ میں ترامیم، سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے، وضاحت اور تفصیلی فیصلے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا عدالتی فیصلے کو، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے پھر رہنمائی مانگ لی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی۔ الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے ارکان نے بھی ترمیمی قانون پر عمل درآمد کے لیے رجوع کیا۔ عدالتی فیصلے پر 39 ارکان کی حد تک الیکشن کمیشن کی طرف سے عمل درآمد ہو چکا ہے۔ جمع کرائی گئی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ بل گیٹس کا پاکستان کو پولیو کے خاتمے کے لیے کوششوں کا اعتراف، کہتے ہیں پولیو کا خاتمہ آئندہ نسلوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیراعظم نے ماں بچے کی صحت، غذائیت اور حفاظتی ٹیکوں کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ جسٹس منیب اختر کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں رویہ نامناسب تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بھی بتا دی۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر جوابی خط میں کہا جسٹس منیب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق کیس میں قانون کی مخالفت کی۔ جسٹس منیب اختر گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے۔ جسٹس منیب سے تعطیلات کے دوران کمیٹی اجلاس میں شرکت پر اصرار کیا گیا۔ پریکٹس پروسیجر قانون کہتا ہے ارجنٹ نوعیت کے مقدمات پر 14 دن میں سماعت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق خط میں مزید کہا گیا جسٹس منیب کا کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا۔ جسٹس منیب اختر اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ ذرائع کے مطابق خط میں کہا گیا جسٹس یحییٰ آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس کے خط میں کہا گیا جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت عدالت نے فرد مائع کرنے کے لیے 2 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل کی درخواست ضمانت پر دلائل مکمل۔ ایف آئی اے کے وکلاء 28 ستمبر سے درخواست ضمانت پر دلائل کا آغاز کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں شریمپ فارمنگ کا سب سے بڑا پائلٹ پروجیکٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مظفر گڑھ میں شریمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شریمپ فارمنگ کے لیے مراعات کا اعلان۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے پنجاب میں 1 لاکھ ایکڑ پر شrimp فارمنگ کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شrimp فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ کا معائنہ بھی کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ دنیا بھر میں شrimp کی بہت مانگ ہے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 1 لاکھ ایکڑ پر شrimp فارمنگ سے $1 ارب تک زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی فارمنگ سے 40% تک منافع کی شرح ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں ویران اور بنجر زمین کو شrimp فارمنگ سے قابل استعمال بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں گورنر پنجاب اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے ہیں۔ تمام تعیناتیاں میرٹ پر کی گئی، ارکان اسمبلی بھی سفارش لے کر آتے ہیں مگر میں کسی کی نہیں سنتی۔ گورنر پنجاب کو جس پر اعتراض تھا اس کی سمری مسترد کر سکتے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی مریم نواز کے گورنر سے منسوب بیان کی تردید کہا۔ مریم نواز نے گورنر پنجاب سے متعلق اپنی مرضی کے وائس چانسلر لگانے کا کوئی بیان نہیں دیا۔ وائس چانسلرز کی تعیناتی پر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میری کسی کو وائس چانسلر لگانے کی کوئی خواہش ہی نہیں۔ خواہش ہے ان عہدوں پر اچھے لوگ تعینات ہوں۔ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی کولڈ وار نہیں ہے۔ صرف بات جو وی سیز کے حوالے سے ہے اس میں میری خواہش یہ ہے، میں کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وی سیز جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ میرٹ پہ لگیں اور پراپر پروسیجر سے لگیں اور پراپر طریقے سے لگیں۔ ان وی سیز کے حوالے سے بہت ساری انگلیاں جو ہے وہ اٹھی ہیں، اس پہ میری خواہش تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو جو ہے یونیورسٹیوں میں اپوائنٹ کیا جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کسی کے خلاف یا حق میں نہیں ہے، نئی عدالتوں کا قیام انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کی حمایت کرتی ہے۔ میثاق جمہوریت میں طے پایا تھا نئی عدالتیں بننی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور باقی جو پارٹیز تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک سائن ہوئی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ذریعے لوگوں کو انصاف مل سکے۔ یہ نہ ہو کہ 25-25 30 سال لوگوں کو لگ جائیں صرف انصاف کی فراہمی کے لیے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی حمایت میں رہی ہے۔ عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے شخصوں نے جو اس ملک میں عدلیہ کا جو حشر کیا، عدالتوں کا جو حشر کیا اپنی ذاتی خواہشات پہ عدالتیں چلا کر، میں سمجھتا ہوں میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کے تمام مراتیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں وہ واپس لی جائیں اور ان کو سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے۔ افتخار چودھری اور ثاقب نثار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ اسلام کسی کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر سزا کی اجازت نہیں دیتا۔ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے حوالے سے مکمل تحقیقات لازم ہے۔ ایک بیان میں حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ توہین مذہب کے مجرموں کو سزا دینا عدالت اور ریاست کا کام ہے۔ اگر عدالت توہین کے مقدمات کے بروقت فیصلے کر دیں تو کوئی بے گناہ نشانہ نہ بنے اور کوئی گناہ گار سزا سے نہ بچ پائے۔ جعلی پولیس مقابلے میں شریک افسران اور اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے کہ ڈی جی پی ڈی اے اور ایم این اے آصف خان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی رنگ روڈ پر ترقیاتی کاموں سے متعلق ہوئی۔ پی ٹی آئی کارکنان کا رنگ روڈ پشاور بند کر کے احتجاج۔ ایم پی اے فضل الہی کہتے ہیں کہ ڈی جی پی ڈی اے نے ہمارے ایم این اے کی بے عزتی کی ہے، اس لیے ہم سراپا احتجاج ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین لڑاکا طیاروں کی فروخت کا معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایف ٹی آر کے مطابق JF-17 Thunder 10 Block 3 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر کو لڑاکا طیارے کی جنگی صلاحیتوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان لڑاکا طیاروں کی فروخت کا معاہدہ طے پا گیا۔
قومی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کا مورال اپ رکھنے کے لیے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ان پر اعتماد برقرار رکھا ہے. ایک سیریز ہارنے کے بعد جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. جیسن گلیسپی کا کہنا ہے بنگلہ دیش کے خلاف شکست ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک دو سیریز کھلاڑی کی کارکردگی کو صفر کر دیں. ایک سوال پر انہوں نے کہا یہ جان چکے ہیں کہ کن ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. کامران غلام اچھا کھلاڑی ہے اور ہماری پلاننگ کا حصہ ہیں. کنیکشن کیمپ میں پلیئرز نے کھل کر اور مثبت بات کی، لیکن یہ طے ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں نیا خون ٹیم میں لانا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.